یعنی پانچوں نمازیں ان کے وقت پر ادا کرو. والصلاۃ الوسطیٰ، اور نماز وسطیٰ، ہی العصر والصبح او الظہر او غیرہا اقوال. فرمایا کہ نماز وسطیٰ سے مراد عصر ہے، صبح کی نماز ہے، ظہر ہے. یہ اس کے علاوہ بھی اقوال ہیں کہ ان تمام نمازوں کی حفاظت ہونی چاہیے. اور پھر کیا ہے؟ وقوموا للہ فی الصلاۃ، اللہ کے لیے نماز میں کھڑے ہو جاؤ. قانتین، ادب سے. قیل مطیعین، قانتین کا معنی ہے مطیعین، اطاعت کرتے ہوئے. مسلمان ہونے کے ناطے جتنی بھی عبادات ہم پر لازم کی گئی، ان سب کا تعلق وقت کے ساتھ. ہم فجر کے وقت میں مغرب نہیں پڑھ سکتے، نہ فجر ہوگی نہ مغرب ہوگی. اسی طرح کسی نماز کے وقت میں کوئی اور نماز پڑھیں تو وہ ادا نہیں ہو سکتی، کیونکہ رب کریم نے فرمایا کہ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، بے شک نماز مسلمانوں پر وقت باندھا ہوا فرض ہے. ہر عبادت دیکھ لیجیے وقت پر کرنے کا حکم ہے. حج وقت پر کریں گے، محرم کے مہینے میں حج نہیں کر سکتے. قرآن کیا کہتا ہے؟ یسألونک عن الأہلہ قل ہی مواقیت للناس والحج، تم سے نئے چاند کو پوچھتے ہیں، تم فرما دو وقت کی علامتیں ہیں لوگوں اور حج کے لیے. رمضان کے مہینے کو چھوڑ کر ہم کہیں گے ہم دسمبر کے مہینے میں، ربیع الاول شریف کا مہینہ، مصطفیٰ کریم کی ولادت کا مہینہ، اس میں ہم روزے رکھ لیں، پورا مہینہ ہم روزے سے گزاریں تو ٹھیک ہے، نفلی روزے تو ہو جائیں گے، فرض ادا نہیں ہوگا. فرض روزہ کب ہوگا؟ من شہد منکم الشہر فلیصمہ، تو تم میں جو کوئی یہ مہینہ رمضان کا پائے ضرور اس کے روزے رکھیں. پھر کیا فرمایا؟ یہ تو عبادتیں ہو گئی. خود میں اور آپ انسان اپنے آپ پر غور کرے تو اس کا بھی ایک وقت ہے آنے کا اور ایک وقت ہے جانے کا. فرمایا وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، اور تمہیں ایک وقت تک زمین میں ٹھہرنا اور برتنا ہے. کلمہ طیبہ ہم نے پڑھا نا، میں نے آپ نے، جو عبادت فرض کی گئی ہے، جس کو وقت پر ادا کرنے کا حکم ہے، جس کا ذکر قرآن میں سب سے زیادہ، اور گنتی کرنے والے کہتے ہیں کہ قرآن میں 700 مقامات پر نماز کا ذکر. اس کی اہمیت اس لیے بھی زیادہ ہے کہ یہ وہ عبادت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس عبادت کو فرض کیا ہے مصطفیٰ کریم کو معراج کروانے کے بعد، یعنی اپنا دیدار کروایا اور یہ نماز کا تحفہ دیا. اس کی اہمیت اس طور پر بھی دیگر عبادتوں کے مقابلے میں زیادہ ہے. اب مصطفیٰ کریم نے کیا فرمایا؟ فرمایا جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں رکھی گئی. مصطفیٰ کریم کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے جسے آج مسلمان جو ہے اکثریت کے ساتھ دیکھا جائے تو نہیں پڑتا. ایک حدیث پاک میں ہے مصطفیٰ کریم نے فرمایا جس نے اس کی حفاظت کی تو یہ نماز اس کے لیے نور، برہان اور نجات ہوگی، اور جس نے اس کی حفاظت نہ کی تو قیامت کے دن اس کے لیے کوئی نور، کوئی برہان، کوئی نجات نہ ہوگی، بلکہ اس کا حشر فرعون، قارون، حامان اور ابی بن خلف کے ساتھ ہوگا. یعنی نماز کا نہ پڑھنے والا اپنے آپ کو کس قدر ہلاکت میں ڈال رہا ہے، اس کا حشر فرعون کے ساتھ، حامان کے ساتھ، قارون کے ساتھ، یہ ابی بن خلف جیسے بڑے بڑے سرغنا جو دین اسلام کے اگینسٹ ہوئے، ان کے ساتھ اس کا حشر ہوگا. مصطفیٰ کریم نے کیا فرمایا؟ فرمایا کہ اندھیروں میں مساجد کی جانب چل کر جانے والوں کو قیامت کے دن نور کی بشارت دیجیے. اندھیرے میں کتنی نمازیں ہیں؟ مغرب کی نماز اندھیرا شروع ہو جاتا، عشاء کی نماز آپ دیکھ لیجیے اندھیرے میں. فرمایا کہ جو اندھیرے میں چل کر مسجد کی طرف جا رہا ہے قیامت کے دن اس کے ساتھ نور ہوگا جو اس کو روشنی فراہم کرے گا. آج اس اندھیرے میں جا رہا ہے، کل بروز قیامت یہ نظام تو نہیں ہوگا بجلی کا، لیکن ایمان کی بجلی، ایمان کا نور، نماز کا نور اس کے ساتھ ہوگا. کیا فرمایا مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ مسلم شریف کی حدیث پاک فرمایا الصلاۃ نور، نماز نور ہے، نماز نور ہے. ایک حدیث پاک نسائی کی یہ حضور فرمایا کہ حقوق اللہ میں سب سے پہلا سوال کل بروز قیامت نماز کے بارے میں ہوگا. اور اس حدیث کی شرح کرتے ہوئے علامہ عبدالرؤف مناوی علیہ الرحمہ نے تحسین شرح جامع الصغیر میں فرمایا کہ بے شک نماز ایمان کی علامت اور اصل عبادت، یعنی ایمان کسی کا چیک کرنا ہو تو دیکھ لیجئے کہ وہ نماز کا پابند ہے یا نہیں، نماز پڑھتا ہے یا نہیں پڑھتا. اگر نماز پڑھتا ہے تو اس کے ایمان پر دلیل ہے، لیکن جو شخص نماز نہ پڑھے اس پر بھی وعید ہیں، اس پر بھی عذابات ہیں. کیا قرآن کہتا ہے فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون، تو ان نمازیوں کی خرابی ہے جو اپنی نماز سے بھولے بیٹھے. حضرت ابن عباس حبر الامہ کہا جاتا ہے، سیدۃ المفسرین، مفسرین کرام کے سردار کی حیثیت حاصل ہے. فرمایا جہنم میں ویل نامی خوفناک وادی ہے جس کی گرمی سے خود جہنم بھی پناہ مانگتا، اور یہ اس شخص کا ٹھکانہ ہے جو نماز کو وقت پر نہیں پڑھتا. ظہر کا وقت ختم ہو گیا اب قضا پڑے گا، فجر کا وقت ختم ہو گیا اب قضا پڑے گا.
فرمایا وقت کا گزرنے کے بعد ادا کرتا، جو پڑھتا ہی نہیں، جو فقط جمعہ پڑھتا ہے یا جو فقط 2 عیدوں کو پڑھتا ہے، اس کی جو ہے ہلاکت کا انجام کیا ہوگا؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی قصدن ایک فرض نماز چھوڑتا ہے، اس کا نام جہنم کے دروازے پر لکھ دیا جاتا ہے کہ فلاں کا جہنم میں داخلہ لازم ہو گیا۔ مکان کے باہر تختی لگی ہوتی ہے نا، فلاں بن فلاں کا مکان، پلاٹ نمبر لکھا ہوا ہوتا ہے۔ مجھے بتائیے کہ جہنم کے دروازے پر جس کا نام لکھا ہو یہ فلاں کا پلاٹ ہے، مجھے بتائیے رب کی طرف سے کتنی بڑی ناراضگی اس نے مول لی ہے۔ ناسمجھی کی وجہ سے، دین سے دوری کی وجہ سے، دین کی طرف دلچسپی نہ ہونے کی وجہ سے نماز کو قضا کر رہا ہے، ضائع کر رہا ہے، نہیں پڑھ رہا، کس قدر تباہی بربادی کا شکار ہو رہا ہے۔ نماز زمین و آسمان کا نور کب بنے گا؟ جب ہم اسے وقت پر ادا کریں گے، تمام تر شرائط کے ساتھ، فرائض کے ساتھ، واجبات کے ساتھ خیال رکھتے ہوئے ادا کریں گے۔ جتنی اہمیت اسلام نے اس عبادت کو دی ہے اپنے ذہن میں اتنی بلکہ اس سے زیادہ بہتر سمجھ کر اس عبادت کو ادا کریں گے تو یہ عبادت نور ہے۔ جس طرح حضور نے فرمایا الصلاۃ نور، نماز نور ہے، قیامت کے دن نور بنے گی، تو یہ نماز جو ہے یہ نور بن جائے گی، ہماری آخرت کو بھی سنوارے گی، ہماری دنیا کو بھی سنوارے گی۔ جس نماز کو میرے نبی نے دین کا ستون قرار دیا، اہل ایمان کے لیے نور قرار دیا، مسلمانوں کی معراج اور آنکھوں کی ٹھنڈک قرار دیا کہ نماز میں میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اس عبادت کو ادا کرنے کے لیے ہم کتنا اہتمام کرتے ہیں اور اس عبادت کو ادا کرنے کے لیے کتنے مسائل ہم جانتے ہیں، یہ سب غور کر لیں۔ جتنے مجھے سن رہے ہیں اپنے اپنے گریبان میں جانتی ہیں کہ نماز کی اہمیت کس قدر بیان ہوئی ہے، لیکن ہم اس کو کتنا جانتے ہیں۔ مزید اسلامک اور معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب کے بٹن کو پریس کرنا ہرگز نہ بھولیں۔